کہ بشرا بی بی صاحب کی کل رہائی ہوئی ہے اور وہ پشاور چلی گئی ہیں. وہاں پہ وہ چیف منسٹر کے انیکسی میں رہائش پذیر ہیں. اور آج عمران خان صاحب کی دونوں بہنوں کی عظمیٰ خان کی اور علیمہ خان کی بھی ضمانتیں ہو گئی ہیں, تو وہ بھی آج کل میں باہر آ جائیں گی جیل سے. تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ پارٹی کون چلائے گا, بیگم یا بہنیں. یہ ہماری آج کی ٹاپ سٹوری ہے. اور ہمیں آج مہمان جو جوائن کریں گے, شاہد خٹک صاحب ہیں MNA پاکستان تحریک انصاف کے, محمود جان بابر صاحب ہمارے بیورو چیف پشاور سے, اور ہاٹ ایشو میں بیرسٹر صلاح الدین صاحب ماہر قانون ہیں, وہ ہوں گے. اور ایک صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی بات کا, کہ ہم شاہد خٹک صاحب سے بات کا آغاز کریں گے کہ فیصل چودھری صاحب نے کہا, جو کل مل کے آئے ہیں خان صاحب سے عدالت میں, عدالتی فیصلے کے بعد ان کو لیگل ٹیم سے ہٹا دیا سلمان اکرم راجہ نے, جو سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف کے, اور واٹس ایپ گروپ سے بھی ان کو نکال دیا. اور یہ فیصل چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ میں نے خان صاحب کو جیل میں جا کے سب کچھ سچ بتا دیا ہے PTI کی لیڈرشپ کے بارے میں, کہ وہ ڈی چوک میں کیا ہوا اور اڈیالہ جیل وہ کیوں نہیں آئے, اور کیا کیا معاملات پارٹی کے کس طرح چلائے جا رہے ہیں, اس وجہ سے ان کو سزا دی گئی ہے. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. اور جو فیصل وابڈا صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ڈیل ہوئی ہے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں شاہد خٹک صاحب MNA تحریک انصاف. آپ کے لیے بہت سارے سوالات ہیں لیکن ون بائی ون چلتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ایک آپ کو ٹویٹ ہے فیصل وابڈا کی, اور ظاہر آپ کے وہ ساتھی رہے ہیں پہلے PTI میں, لیکن اب وہ PTI میں نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے گزشتہ رات کہا تھا خان صاحب کی بہنوں کی رہائی کے لیے کوشش کروں گا, اور آج الحمدللہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے. وہ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بکاؤ اور بگوڑی PTI کی لیڈرشپ جب اپنے لیڈر خان کی بہنوں کو جیل میں ایک دفعہ بھی پوچھنے تک نہیں گئی, تو قوم کو ان کی اصلیت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گیم ہو رہی ہے. میں قوم کو سچ بتاتا رہوں گا اور یہ لیڈرشپ آپ سے چھپاتی رہے گی. میرا یہ دعویٰ اور وعدہ بھی پورا ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ کی پارٹی کو فیصل وابڈا چلا رہے ہیں, وہ پوری آپ کی لیڈرشپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ تو پوچھنے بھی نہیں گئے, اور یہ کیا گیم ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں افسر صاحب, پہلے تو یہ کہ فیصل وابڈا کو ہم اتنا ناسنجیدہ لیتے ہیں, نہ ان کی باتیں جو ہیں ہمارے لیے کوئی معنی رکھتی ہیں. اگر انہوں نے کوئی ایسی قسم کی سٹیٹمنٹ دی تو وہ کس کیپیسٹی میں دے رہے ہیں؟ کیا وہ جج ہیں؟ کیا وہ وکیل ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی اختیار ہے ایسا؟ لیکن خان صاحب کی بہنوں سے خبر دینے والا ملنے کوئی آپ میں سے جیل کیوں نہیں گیا اتنے دن؟ یہ بات جو انہوں نے کی ہے, اس کا تو کسی اور سے تعلق نہیں, آپ کی لیڈرشپ سے تعلق ہے. کیوں نہیں ملنے گئے؟ جی دیکھیں, پہلی بات یہ کہ تمام ہمارے لیڈرشپ کے اوپر اس ٹائم فیک FIRs ہے, تو وہ خود عدالتوں میں اس ٹائم چکر کاٹ رہے ہیں. اور باقی رہی ان سے ملاقات کی, تو ان سے ملاقاتیں ہوئی بھی ہیں. ان کی جو بہن ہے وہ بھی ان کے پاس گئی ہے, اور وہ جیلم ان کو اٹھا کے لے گئے تھے, وہ جیلم کی جیل میں ہے. تو جی دیکھیں, فیصل وابڈا کا یا کسی کا ہمارے پارٹی کی انٹرنل معاملات کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. یہ وہ سارے بزدل ہیں جو بھاگ گئے تھے خان صاحب. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے PTI کی, اور پہلے بشرا بی بی کی رہائی ہوئی ہے, کل وہ پہنچ گئی پشاور, آج بہنوں کی بھی ضمانت ہو گئی ہے, تو کوئی ڈیل ہوئی ہے یا نہیں؟ جی دیکھیں, بشرا بی بی کو بالکل ایک ڈیل کے تحت, جس کو ہم لندن پلان کہتے ہیں, لندن میں ایک پلاننگ ہوئی کہ پہلے عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے. کوشش ہوگی کہ عمران خان کو پہلے ہم کمزور کریں, ان کو توڑیں اور ان کو ملک سے باہر بھیج دیں. جب ان کو لگا کہ عمران خان چٹان کی طرح تمام چیزیں جو ہے وہ فیس کر رہا ہے, تو پھر کوشش ہوئی کہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کی کمزوری ہوں گی, عمران خان کو بشرا بی بی کے ذریعے ہم توڑ دیں گے. لیکن بشرا بی بی نے جس دلیری کے ساتھ, جس بہادری کے ساتھ جو وفا انہوں نے نبھائی, پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. بشرا بی بی وہاں پشاور میں کہاں پہ رہائش رکھیں گی؟ ابھی وہ پشاور میں جہاں پہ بھی رہتی ہیں, جس کے پاس رہتی ہے, تو میڈیا کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر وہ چیف منسٹر ہاؤس میں رہتی ہے, ہاں یہی بات کرنا چاہ رہے, چیف منسٹر ہاؤس تو سرکاری ہے نا, تو اس کی انیکسی میں جو خبریں آ رہی کہ اس کی انیکسی میں وہ شفٹ ہوئی ہیں, یہ بات درست ہے؟ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے یہ ان کے شوہر کے نام کی ہے, یہ عمران خان صاحب کے نام کی ہے. ہمیں لوگوں نے الیکٹ عمران خان اور تحریک انصاف کی وجہ سے کیا ہے. تو اگر وہ ادھر رہتی ہے تو پشاور جو ہے یہ مہمان نوازوں کا شہر ہے, ہمارے پختونوں کی روایات ہے. اگر وہ چیف منسٹر کی بجائے, مجھے کمپلیٹ کرنے دے, اگر وہ چیف منسٹر ہاؤس کی بجائے کہیں پہ بھی رہنا چاہے, تو ہمارے پختونوں کی جو روایات ہیں کہ ہم اپنے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں, ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت کرتے ہیں, تو پورا خیبر پختونخوا
کی عوام جو ہے وہ تیار ہے ان کی مہمان نوازی. اچھا، تو اس میں ایک یہ ظاہر ہے یہ میڈیا میں آئی تھی بات کہ وہ انیکسی میں شفٹ ہوئی ہیں، اور اچھی بات آپ نے کی مہمان نوازی کی. تو اگر میڈیا میں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اب وہاں سے وہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس میں بھی ان کا رول بڑھے گا، جیسے پنجاب میں تھا جب عثمان بزدار چیف منسٹر تھے پنجاب کے، یہ بات درست ہے؟ آپ مجھے اگر کوئی ایک ثبوت دے دیں کہ وہ پنجاب کی حکومت میں انوالو رہی ہے، ان کا کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی دورے کوئی کرتی بھی رہی ہیں واسطہ رہا مختلف ہے، جگہوں پہ، اگر وہ ہاسپٹل وغیرہ کے تو پھر اور ایسا پاگل خانے کے دورے کرتی رہی ہیں، اور الزامات لگتے رہے ہیں بہت زیادہ اس وقت ان کے جو ایکس ہسبینڈ تھے خاور مانیکا پہ بھی اور بچوں پہ بھی، کہ پنجاب میں وہ پوسٹنگ ٹرانسفرز کرواتے تھے. مجھے ابھی مجھے ابھی رسپانڈ کرنے دے. سوائے سوشل ورک کے کہ وہ اگر گئی ہے تو وہ یتیم خانوں میں گئی ہے، ان کا کھانا دیکھنے گئی ہے، ان جگہوں پہ وہ انہوں نے وزٹ کیا ہے کہ جن چیزوں کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ عثمان بزدار کو اپنی ٹی وی پہ بٹھائے نا، وہ تو ابھی پی ٹی آئی بھی نہیں ہے، آپ اس سے پوچھ لے. یہ بات آپ کی میں اس سے متفق ہوں کہ عثمان بزدار کس سے کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں، نہ کبھی وہ گرفتار ہوا، نہ کوئی کیس بنا. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں اور بشرا بی بی یا ان کی عمران خان صاحب کی بہنوں کے درمیان پارٹی کے اندر اپنے رول کے لیے کشمکش ہوگی، آپ اس کی تردید کرتے ہیں یا تصدیق کرتے ہیں؟ آپ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی خبر ہو جو ایتھنٹک ہو تو آپ ناظرین کو بتا دیں. بشرا بی بی جیل میں، تو وہ جیل کے اندر ان کو جیل میں ڈالا ہوا، پچھلے 9 ماہ سے وہ جیل میں تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا پوزیشن چاہ رہی تھی، ان کو کیا پوزیشن چاہیے تھا. فار ایگزامپل اگر ان کو پوزیشن چاہیے ہوتی تو کیا وہ عمران خان صاحب سے کہ ہوتے ہوئے جب وہ پرائم منسٹر تھے انہوں نے کوئی پوزیشن نہیں لی؟ جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار سے بے دخل ہوئی، پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت ہے، کیا اس ٹائم انہوں نے کوئی پوزیشن لی؟ کیا وہ کسی جلسے میں گئی؟ کیا انہوں نے کوئی میٹنگ چیئر کی؟ اس ٹائم ان کو شوق نہیں تھا. کیا آج ان کو شوق ان کا پیدا ہو گیا کہ وہ کوئی پوزیشن لے؟ جی دیکھیں، اس ٹائم صرف اور صرف جو میڈیا کے اوپر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تمام کے تمام رومرز ہے. شاہد خٹک صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا، اور آپ نے سنا شاہد خٹک صاحب کا موقف. اب ہم بات کریں گے محمود جان بابر صاحب سے جو بیورو چیف ہیں ہمارے پشاور سما کے، اور ان سے پوچھیں گے کہ وہاں کیا سچویشن چل رہی ہے. محمود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ تصدیق تو کر دی شاہد خٹک صاحب نے کہ بشرا بی بی صاحبہ چیف منسٹر کی انیکسی میں رہائش پذیر ہیں. آپ بتائیے گا کہ کیا وہاں پشاور میں اطلاع پہلے پہنچ چکی تھی کہ کل بشرا بی بی صاحبہ رہا ہو جائیں گی اور پشاور آئیں گی؟ جی افسر صاحب، یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ جو کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، انہوں نے اپنے قریبی دوستوں کو ایک رات پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگلے دن جو ہے تو بشرا بی بی کی ضمانت ہو جائے گی، اور انہوں نے ان تیاریوں کے حوالے سے بھی شاید ان کو بتا دیا تھا کہ وہ پشاور ہی آئیں گی. اس کا مطلب جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈیل تھی اور اس کے تحت رہائی ہوئی ہے، اگر پہلے ہی پتہ چل گیا تھا چیف منسٹر صاحب کو کہ عدالت کا فیصلہ کیا آنا ہے، فیصل واوڈا نے بھی یہی دعوے پہلے بھی کیے ہیں، تو عدالتی فیصلوں کا اگر علم پہلے سے ہو گیا تھا تو کیا کوئی ڈیل کی باتیں بھی علی امین صاحب نے اپنے دوستوں سے کی ہیں؟ جی ابھی تک تو افسر صاحب ڈیل کی کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہوئی، لیکن اس بات کی کنفرمیشن تو ہے کہ یہ اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو پہلے سے پتا تھا، اور ان کو کس نے بتایا تھا تو وہ 2-3 بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ان سے بات ہوتی ہے، اور ان سے کون بات کرتا ہے تو وہ انہوں نے واضح طور پہ 2-3 بار اس کا اشارہ بھی دیا ہے کہ وہ جو ہیں ان لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں جو کہ پارٹی سے ناراض ہیں، جن کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو وہاں سے بھی تو یہ اطلاع بھی تو ان کو یقیناً وہیں سے کہیں سے آئی ہوگی، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق جس طریقے سے پھر وہ بات انہوں نے فوری طور پہ اپنے دوستوں کو بتائی، تو اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ ان سے بات ہوئی تھی، اور وہ بات انہوں نے پھر اپنے جو قریبی دوست تھے جن پہ ان کو اعتماد تھا ان کے ساتھ بھی ڈسکس کی. بشرا بی بی کا پشاور پہنچنا اور وہاں رہنا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟
बुश बीबी का यहाँ आना जो है वो मेरे ख्याल में अहम है अली गंडापुर साहब के लिए। अली गंडापुर साहब को एक जो उनकी इस वक्त पोजीशन है, जो उनको उसको क्वेश्चन किया जा रहा था पार्टी के अंदर से भी, कारकुन भी नाराज थे। 3 बार वो चले गए, लाहौर चले गए, इस्लामाबाद चले गए, फिर वो अजीब अजीब तरीकों से वापस आते थे, तो वो जो थोड़ी बहुत डाउट्स बनी थी, तो मेरा ख्याल है कि बुश बीबी का पेशावर आना उन्हें ज्यादा सपोर्ट करेगा। आपका कहने का मतलब है कि अली गंडापुर कि गिरफ्त हुकूमत पे मजबूत होगी बुशरा बीबी के पेशावर में रहने से? मैं समझ रहा हूं कि हुकूमत पे तो उनकी गिरफ्त मजबूत थी, लेकिन जो पार्टी के अंदर की जो बात थी, जो लोग उनसे नाराज थे, अगर वो कुछ करना भी चाह रहे थे, तो मेरे ख्याल में ये बुशरा बीबी का आना जो है, ये उनके हवाले से कारकुन के ज़हन में अगर कुछ होगा तो कारकुन के ज़हन में कुछ भी हुआ तो वो उसे खत्म करने में शायद वो उसकी मदद भी लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये जो बातें हो रही हैं, और इमरान खान साहब की बहनों की जमानत भी हो गई है आज, तो दूसरा ग्रुप जो है पार्टी का, नाराज ग्रुप जो है अली गंडापुर से, क्या वो इस सूरत हाल में जब बुशरा बीबी अली गंडापुर को सपोर्ट करेंगी पार्टी के अंदर, तो जो नाराज ग्रुप है पार्टी का, क्या वो बहनों की तरफ जाएगा, लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ देखेगा, या ये सारी पार्टी मुतहिद रहेगी? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि कुछ लोगों से हमारी भी बातचीत होती रहती है, तो वो भी शायद यही चाहते हैं, जो उनकी बातों से मुझे तासुर मिला है उस डिस्कशन से, कि वो भी ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब, ये जो बानी पीटीआई हैं, तो उनकी कोई बहन इस वक्त जो है वो क़यादत संभाले तो वो पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर होगा। और मेरे ख्याल में पहले से ही ज्यादातर लोगों को मालूम था कि जो अली गंडापुर साहब हैं, वो बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, वो उनका हाथ उनके सर पे था, तो इस वजह से मेरे ख्याल में वो लोग तो इस वक्त इसको सपोर्ट नहीं करेंगे कि अगर पार्टी की जो क़यादत है या पार्टी का जो सारा का सारा इख्तियार हो वो इनके पास आए। तो मेरा ख्याल है कि कुछ सोच अगर यहाँ पे ये है पेशावर में कि बुशरा बीबी जिनके साथ होंगी वही लोग कामयाब होंगे, पार्टी भी उनके साथ होगी, हुकूमत भी उनके साथ होगी, तो दूसरी तरफ के लोग ये चाहते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि अगर अलीमा खान साहिबा जो है वो आती हैं तो पार्टी के ज्यादातर मसाइल हल हो सकते हैं। तो ये इस वक्त 2 सोच हैं। ये 2 सोचों के हवाले से जो मेरी बात हुई है, तो ये 2 इस वक्त अफराद सामने आए हैं। इसके अलावा कोई तीसरा नाम अभी तक सामने नहीं आया। जो मुख्तलिफ इस वक्त पार्टी के अंदर के जो ग्रुप हैं, एक बरसर इक्तदार ग्रुप है या एक दूसरा आप कहें कि जो उनके मुखालिफ ग्रुप है, तो उन दोनों की सोच में अभी तक ये 2 खवातीन के नाम ही सामने आ रहे हैं। इसके अलावा तीसरा नाम तो मैंने आप समझते कि बुशरा बीबी पेशावर में बैठ के सियासत में या पार्टी की सियासत में वो हिस्सा लेंगी और अली गंडापुर के साथ, तो फिर दूसरी तरफ अलीमा खान लाहौर में बैठ के वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ पार्टी के जो लोग हैं उनके साथ मिलके कशमकश आपको नजर आ रही है मुस्तकबिल में होती हुई? जेके जिस तरीके से बुशरा बीबी को यहाँ पे एनेक्सी में रख के उनकी जिस तरह हिफाजत की जा रही है, उनको अलग रखा जा रहा है, उनके लिए अलग से एक स्टाफ ला के रखा गया है हमारी इतला के मुताबिक, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पहले के मौजूद स्टाफ से, और उसमें ज्यादातर खवातीन हैं। तो वो खवातीन हैं, उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल रख रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो अगर यहाँ जो यहाँ पे अफवाहें थी कि वो यहाँ पे पार्टी के इजलासों की सदारत करेंगी, तो आज उन्होंने इस हवाले से एक वाज़ेह पैगाम दे दिया। एक बयान, उनकी जो तर्जुमान है मिशाल यूसुफजई, उन्होंने ये बयान दे दिया कि वो घरेलू खातून है, उनका पार्टी की पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। आज तक तो वो उनका ये बयान है। अगले दिन का पता नहीं चल रहा है कि वो क्या करेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो सूरत हाल है, अगर आइंदा यहाँ से कोई जुलूस लेके जाया जाता है, कोई और लॉन्ग मार्च होता है, तो अगर कोई अली गंडापुर साहब उनकी जरूरत पड़ती है या किसी पार्टी में किसी और को उनकी जरूरत पड़ती है, वो नहीं मालूम कि उस वक्त वो क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करती हैं। क्या वो सामने आएंगी, कारकुन को खुद आवाज देंगी, जो लोग नाराज हैं उन्हें भी बुलाने की कोशिश करेंगी, वो उस वक्त, लेकिन आज तक कंट्रोल करेंगी। आज तक ठीक है। बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर साहब हमसे बात करने का।